حیا اور عادل کو ولا واپس گئے 2 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ثنا اور مراد کے رشتے میں کافی حد تک بہتری آ گئی تھی۔ اب اسے کھانے میں بھی ثنا کے ہاتھ کا کھانا برا نہیں لگتا تھا اور اپنے کمرے میں اس کی موجودگی بھی اتنی اہم ہو گئی تھی کہ ثنا کچن میں بریک فاسٹ تیار کر رہی تھی۔ مراد سیڑھیوں سے اترا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ رہا تھا جب اس کے موبائل پر میسج کی بیل ہوئی۔ مراد کہاں ہو؟ 3 دن سے تمہیں کال کر رہی ہوں لیکن نہ اٹھا رہے ہو نہ بیک کال کر رہے ہو۔ ایسا کیا ہو گیا ہے یار؟ میرے سے ناراض ہو کیا؟ پہلے تو میرے میسج پر ہی کال کر دیا کرتے تھے۔ پلیز میرا فون اٹھاؤ۔ مراد نے آخری سیڑھی سے اترتے میسج پڑھا اور موبائل لاک کر کے پھر جیب میں ڈال لیا اور جا کر ناشتہ کے لیے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ ثنا ناشتہ رکھ کر خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ وہ گلاس میں دودھ ڈال رہی تھی جب مراد اس پر نظریں ٹکائے کچھ سوچ رہا تھا۔ ثنا، اس نے مدھم سا اسے پکارا۔ جی؟ ثنا نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ تم بچپن سے میری شریک حیات تھیں۔ جب میں رچ سے بات کرتا تھا تمہیں برا نہیں لگتا تھا؟ کبھی ایسا نہیں لگا کہ مجھ پر صرف تمہارا حق ہے اور تمہارا حق کسی اور کو دے رہا ہوں؟ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا۔ اس کے جواب کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ تو برا تو نہیں لگتا تھا؟ ہاں، دکھ ضرور ہوتا تھا کہ میں بھی تو اسی گھر میں پلی بڑھی ہوں، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ہمارا نکاح رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کبھی کسی میرے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوئے اور میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن آئے گا وہ آپ کو اپنے فرض کا خیال آئے گا، محبت نہ صحیح تو بیوی کا حق ضرور دیں گے۔ ثنا یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹوسٹ پر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ناشتے کا اشارہ کیا۔ مراد ٹوسٹ پکڑا اور ناشتہ کرنے لگا۔ کافی دیر کے درمیان خاموشی رہی۔ آج شام جلدی گھر آ جاؤں گا، خیال رکھنا اپنا، مراد اسے کہتے ہوئے کھڑا ہو کر آفس کے لیے نکلنے لگا۔ گیٹ کے پاس جا کر وہ ایک پل کو رکا اور واپس مڑا۔ ثنا اسے واپس دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا مراد؟ کچھ بھول گئے کیا آپ؟ ثنا نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں؟ مراد کی عادت تھی ایک دفعہ نکلنے کے بعد واپس نہیں مڑتا تھا، پھر چاہے کچھ ضروری کیوں نہ ہو جائے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہاں یس مراد، بھول ہی گیا ہوں، مراد نے کہتے ہوئے ہلکی سی اسمائل کی اور اس کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر مراد کو دیکھا۔ حیران نہیں مس مراد، بیوی کا حق دینا میرا فرض ہے، بس وہی فرض ادا کر رہا ہوں۔ اس کے ایک آنکھ بند کر کے لب بیچتے ہوئے کہا، جس پر ثنا کے گال مکمل سرخ ہو گئے۔ مراد کے گال پر بھی بالکل عادل کی طرح ڈمپل تھا۔ کہنے کو وہ عادل سے 2 سال چھوٹا تھا لیکن اس کی کاپی تھا۔ اس کا رنگ عادل سے زیادہ سفید تھا اور ہونٹ انابی تھے۔ ثنا نے اس کے سینے پہ سر رکھ کر اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں بیچ لیا، جیسے وہ مراد کو چھوڑے گی تو وہ بھاگ جائے گا۔ مراد نے بھی بالکل حق کر لیا۔ مس مراد، اب مجھے جانے کی اجازت دیں، میری میٹنگ ہے اور میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ ثنا نے مراد کے کوٹ چھوڑا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر اس کی پیشانی کو چوما اور آفس کے لیے نکل گیا۔ ثنا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اب تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، دونوں میں دوری ہو تو رشتہ اجنبی و ویران لگتا ہے، زندگی کے رنگ پھیکے لگتے ہیں، لیکن اگر دونوں میں محبت ہو تو پھر میاں بیوی کا ایک دوسرے کا حق ایمانداری سے ادا کرتے ہیں اور مخلص رہتے ہیں۔ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت مقدم رہتا ہے۔ ایک مرد عورت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے محرم کے علاوہ کسی اور نامحرم کے رشتے کو ترجیح نہ دیں۔ عادل بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ حیا بیٹھ کے ایک طرف سو رہی تھی جب وہ مینشن سے آئی تھی۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، بخار سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے عادل کی طرف مکمل کروٹ لی۔ عادل نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر پیشانی پر ہاتھ لگا کر دیکھا جو کہ بخار سے تپ رہی تھی۔ حیا اٹھیں۔ اس کے بلانے پر حیا فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا، اٹھ کر بخار کی دوا کھاؤ، کچھ شاباش جلدی سے، عادل کے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اچھا عادل، میرے سے اٹھا نہیں جا رہا، حیا نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیٹی رہیں، میں لے آتا ہوں کھانا اور میڈیسن۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگا تو فون پر بیل ہوئی جس پر سلطان صاحب کا نام چمک رہا تھا۔ عادل نے فون ریسیو کر فون لے کر باہر چلا گیا۔ السلام علیکم بابا جان،
وعلیکم السلام عادل بیٹا، کیسے ہو؟ سلطان صاحب نے جواب دیتے ہی حال پوچھا۔ جی بابا میں ٹھیک ہوں۔ عادل نے بھی اپنی خیریت بتاتے ہوئے ان سے حال پوچھا۔ ہاں اللہ کا کرم ہے، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آج رات ہم گھر واپس آ رہے ہیں سب۔ عادل ایک دم سے گھبرا گیا، اسے حیا کی فکر تھی کہ اس کے بارے میں جان کر دان صاحب کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ جی بابا ٹھیک ہے، میں مراد کو بھی بتا دیتا ہوں، عادل نے کہہ کر فون بند کرنا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں لینے مت آنا، ڈرائیور کو بھیج دینا، سلطان صاحب نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ عادل نے فٹافٹ سے کھانا اور میڈیسن ٹرے میں رکھی اور اوپر حیا کے پاس چلا گیا۔ حیا اٹھیں، جلدی سے کھانا اور میڈیسن کھائیں، آج مینشن جانا ہے۔ مینشن کا نام سنتے ہی اس کے تیور چڑھا کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بابا لوگ واپس آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں مزید چھپانے کے بجائے اس راز کو سامنے کھل جانا چاہیے۔ حیا نے لمبی سانس بھری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عادل نے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا اور میڈیسن کھلائی اور اس کے کپڑے نکالنے لگا۔ یہ سوٹ پہن لیں حیا، ابھی مینشن جائیں گے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر یقین رکھیے گا۔ عادل نے سوٹ بیڈ پر رکھتے ہی مانس کو پاس کر کے ہاتھ پٹک کر کہا، جس پر اس نے انتظار میں سر ہلایا۔ حیا اور عادل شام میں مینشن پہنچ گئے تھے۔ ولا مینشن سے کافی دور تھا، جانے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ حیا کا دل بہت ڈر رہا تھا جب اس نے مینشن آئی تھی، اسے کمرے میں ہی سیم کر بیٹھی تھی، ایسے کسی بات کا ڈر تھا، بس وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہیں اپنے بابا کا مان رکھنے کے لیے عادل کوئی غلط فیصلہ نہ سنا دے۔ عادل اسے کمرے میں چھوڑ کر خود نیچے لاؤنج میں چلا گیا اور وہ بھی بہت پریشان تھا۔ رات 10 بجے مینشن کے باہر گاڑی رکی، عادل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی تھی۔ سلطان صاحب اپنے باقی لوگوں کے ساتھ اندر آ رہے تھے۔ ناظم گاڑی سے ڈرائیور کے ساتھ سامان نکالنے لگا، اس کے ساتھ ناظم کی بیٹی ہانیہ اور ان کی بیوی بھی تھیں، جنہیں وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ان کے گھر لینے آ گئے تھے۔ سلطان صاحب نے گھر آتے ہی عادل کو گلے لگایا، باری باری سب سے گلے ملے۔ ثنا بھی اور عادل اور حیا کے لیے بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ملنے کے بعد سب لوگ صوفے پر بیٹھ گئے، ثنا سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سلطان صاحب نے عادل کی گھبراہٹ چہرے پر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، عادل بیٹا پریشان ہو کیا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ارے نہیں بابا، میں کچھ ایسا نہیں ہے، بس فوراً سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ سلطان صاحب نے بات ختم کرتے ہی اصل مدعا کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے ملو، ہانیہ ہے عاظم صاحب کی بیٹی اور تمہاری بیوی۔ بیوی کے نام پر وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا ہے، پر یہ نام اس کے ساتھ حیا نے بھی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سنا تھا، جس کی وجہ سے چکر آنے سے وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ بابا؟ میرا اور نکاح جو کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، کس ہانیہ سے؟ عادل نے سخت لہجے میں کہا، مگر آواز مدھم رکھی۔ سلطان صاحب بھی اس کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ ہوا تھا بیٹا جان، اور جب مراد اور ثنا کا نکاح ہوا تھا تبھی ہانیہ اور تمہارا بھی نکاح ہوا تھا۔ عادل کے سر میں ہڑتوڑے بج رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف یہ لڑکی تھی جو اس کی بچپن کی شریک حیات تھی، اور دوسری طرف اس کی محبت، اس کا عشق۔ پر بابا، میں نے نم لہجے میں پکارا، میں نے نکاح کر چکا ہوں پوری ہوش و حواس میں۔ اس بات پر سلطان صاحب کو بھی جھٹکا لگا۔ نکاح مجھ سے پوچھے بغیر؟ انہوں نے افسوس سے کہا، جی بابا، آپ لوگ یہاں سے گئے تھے تب میں نے حیا سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اپنا اور حیا کا بتایا۔ کون حیا؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ عادل نے حیا کو اشارہ کیا جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی اور نقص کو نظر میں پڑی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت عادل کی بیوی، اس کی محبت تھی، وہ پر رشتوں کے لیے قربانی دینے پر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ ہانیہ اس کے مقابل کچھ نہ تھی، سانولا رنگ اور گاؤں کے ماحول میں پلی ہوئی چالاک لڑکی تھی۔ حیا عادل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں بابا، یہ ہے میری پری، میری شریک حیات،
میرا سب کچھ۔ سلطان نے حیا کو گھور کر دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔